امام حسین علیہ السلام کے پاس 4 سردار ایسے ہیں کہ جو پوری لشکر کے اوپر بھاری سمجھے جاتے ہیں، پورے لشکر کے اوپر اتنے دلیر سردار ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی فوج میں ہوتا تو پوری فوج چاہے لاکھوں کی ہوتی وہ جیت جاتا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے دلیر لوگ تھے۔ بہت بڑا نام ہے محمد ابن حنفیہ، مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا امام حسین کے بھائی ہیں۔ دوسرا نام ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بھتیجے ہیں، اور پاک بی بی سیدہ مسافرہ شام کے شوہر بھی ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں۔ تیسرا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل، وہ اکیلے اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے جنگجو ہیں کہ وہ بڑی بڑی فوج کے اوپر بھاری ہیں۔ اور چوتھے سرکار عباس علمدار بادشاہ۔ یہ 4 سردار جو ہیں یہ مولا امام حسین کے پاس ہے۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کی پلاننگ ایسی کی کہ جناب حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑا، رسول اللہ کا گھر ہے، یہاں بی بی بنین بھی یہاں موجود ہیں، بی بی ام سلمہ بھی یہاں موجود ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ یہاں موجود ہیں، یہاں رسول اللہ کے گھر کی خواتین ہیں، یہاں بی بی پاک سغرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اس گھر کی حرمت کا جو ہے نا وہ دھیان کرنا، آپ مدینے میں رہنا۔ جناب محمد حنفیہ نے جو ہے وہ پھر آرزو ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، آپ کے حکم سے میں آگے نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ مکے جا رہے ہیں تو مجھے مکے تک اپنے ساتھ لے جائیں، میں مکے سے واپس آ جاؤں گا۔ تو مولا نے اجازت دی۔ ادھر سے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تجارت کی غرض سے گئے ہوئے، وہ آ کے آپ کو جو ہے نا وہ مکے میں ملتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن، وہ تبلیغ کا مشن، اور اس وقت بہت تاریکی کا دور ہے، میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے اس مشن کو تم آگے بڑھاؤ گے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اصرار کیا کہ مجھے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ یہاں رہیں۔ پھر انہوں نے اپنے 2 بیٹے جناب محمد اور جناب اون، یہ دونوں کی بازو پکڑی اور پاک بی بی شریکت الحسین کے پاس آئے کہ اگر وقت آئے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اگر وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے اور ایک بیٹے کو میری طرف سے مولا حسین پہ قربان کر دینا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بی بی پاک کے حوالے کیا اور آپ وہاں مکے میں ٹھہر گئے، کیونکہ مولا کا حکم تھا، آپ واپس چلے گئے، آپ بھی مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تیسرا جو بڑا اثار ہے مسلم ابن عقیل، ان کو کوفے میں اکیلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ پتہ تھا کوفیوں کی نیچر کا، پتہ تھا یہ کوفی وفا نہیں کریں گے۔ امام جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کون ہے۔ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، اور اللہ اگر قرآن پاک میں یہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ رسالت مآب نے جب ان کے ظہور کے وقت شہادت کی بشارت دی ہو تو ان کو پتہ تھا کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں، ان کے بچوں کو بھی پتہ تھا، ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک شخصیت کو پتہ تھا۔